اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کیا ہے واضح کر دیا تو یہی بات سورہ الحدید میں دیکھیں، سورہ الحدید میں کیا ہے؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔ واہ اور یعنی تم اور کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ آپ کو پہلے بتا دیا ہوا، دیکھیں کیا موجود ہے، جو موجود ہے اور کرتے جائیں۔ مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہی اللہ ہی کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ اب آپ ذرا خود غور کریں، آپ سمندروں میں چلے جائیں تو وہاں کون ہے جو ساتھ ہے آپ کے؟ سمندری مخلوقات، تو وہ کیا ہے؟ ہوا کے اندر آئے گا یا نہیں؟ فضاؤں میں چلے جائیں، آپ کے علاوہ کون ہے؟ یہی وجود ہے یا نہیں؟ کہیں پر بھی چلے جائیں تو جو وجود وہاں آپ کے ساتھ موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، ہوا جب آپ کو ہوا کا علم ہو جائے، آپ ہوا کو جان لیں تو سارے راز ہی کھل جاتے ہیں، ساری حقیقت ہی واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اللہ کے اسماء ہیں، اسماء کے ہیں المومن، یا اس کی طرف بعد میں آتے ہیں الرقیب۔ الرقیب کے معنی کیا ہے؟ رقیب تو رقب سے رقب کہتے ہیں کہ جہاں موجود ہے وہاں دیکھیں دوسرا جو موجود ہے، اللہ الرقیب ہے، یعنی اب جہاں بھی چلے جائیں، اب سمندروں میں چلے جائیں وہاں دیکھیں آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے جو آپ کو دوسرا نظر آئے گا، وہ اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی گہرائیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، فضاؤں میں، کائنات، کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں وہاں دیکھیں آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے، تو جو آپ کے علاوہ دوسرا ہوگا وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے الرقیب۔ تو ذرا غور کریں، آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں دوسرا کون ہے؟ کیا یہی وجود نہیں ہے ہوا؟ تو پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ کی ذات کیا ہوئی؟ پھر بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اب اس سے دیکھیں، اب جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 کے اندر ہے ہوا الاول، یا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیء علیم۔ ہوا اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ ہوا جب آپ کو ہوا کا پتہ چلے گا تو ہوا کیا ہے؟ الاول، اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، اور پیچھے رہ کیا گیا؟ اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ اب بھی اگر کوئی تعویلات کرے، کوئی اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں کے نظریوں کے پیچھے چلے تو اس کی مت ماری ہوئی ہے، عقل معوف ہے، اس کی بیوقوف اور جاہل ہے، وہ اندھا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا کہ نہیں میں غور و فکر نہیں کروں گا، میں تو اندھو کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلوں گا، وہی کروں گا جو میرے آباء و اجداد نے کیا۔ کیا اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ ذرا دیکھیں اول کون ہے، آخر کون ہے، ظاہر کون ہے، باطن کون ہے؟ یہی ہوا ہی نہیں ہے؟ جو موجود ہے اور کرتے جائیں یہی، اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کون ہوگا؟ اس طرح ذرا غور کریں۔ اللہ المومن، مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن تو کہتے ہیں کہ وہ جسے جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر اسی طرح عمل کرے جیسے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو ایسا کر رہا ہے وہ المومن ہے، تو المومن کیا ہے؟ اللہ۔ یہی بات محمد علیہ السلام نے کہی کہ جو بھی اللہ کا خالص عبد بن جاتا ہے، اللہ کا خالص غلام بن جاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیں آپ کے وجود کے اندر ہاتھ آپ کا عبد ہے، غلام ہے، یہ وہی کرے گا جو آپ اسے حکم دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کوئی کام کرتا تھا آپ کہیں گے نہیں یہ ہاتھ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، نہیں، ہاتھ جو بھی کرے گا آپ کہیں گے یہ میں نے کیا۔ آنکھیں اگر آپ کی عبد ہیں، آپ ہی کے وجود میں اپنے مقام پر فٹ ہیں، تو ان آنکھوں کا دیکھنا آپ کا دیکھنا، تو یہی محمد علیہ السلام نے کہا کہ ایک جو خالص اللہ کا عبد بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے اللہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے اللہ پکڑتا ہے، اس کی ٹانگیں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے۔
اور جب آپ کو پتا چل گیا کہ ہوا یہی وہ ذات ہے اللہ، تو جب ذرا غور کریں، جیسے آپ کے جسم کے اندر ہاتھ اپنے مقام پر، ہاتھ وجود کے عبد بن جائیں، تو ہاتھوں کا کرنا آپ کا کرنا، آنکھوں کا دیکھنا آپ کا دیکھنا، زبان کا بولنا اپنے وجود کی ترجمانی، تو اسی طرح جب آپ مومن، اگر آپ میں بولنے کی صلاحیت ہے اور آپ اللہ جو وجود ہے اس میں اپنے مقام پر فٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ تو اللہ کی زبان ہیں، آپ تو پھر اپنے ہی وجود کی ترجمانی کریں گے، اپنا وجود پھر یہ 6 فٹ کا نہیں رہ جاتا۔ قل ہوا اللہ احد، وہ احد وہ وجود پھر اپنے وجود کی ترجمانی کی جائے گی، کہا جائے گا دیکھو یہ درخت پہاڑ زمین، یہ ان میں نہ چھیڑ چھاڑ کرو، یہ میرا وجود ہے، ان میں پنگے نہ لو، ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، فساد نہ کرو، میرے جسم کو چھیڑ رہے ہو نہ چھیڑو۔ کون بول رہا ہے؟ زبان نہیں بول رہی، یہ 5-6 فٹ کا بشر نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے۔ یہ بشر تو اس کی زبان ایک ٹول ہے۔ اسی طرح اللہ کیا ہے؟ اللہ الشکور ہے، اللہ کا اسم الشکور۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ شکور تو شکر سے ہے۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی ہے جو کچھ بھی عطا کیا گیا، جو کچھ بھی دیا گیا، اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ تو شکور حال کا صیغہ ہے، وہ جسے جو کچھ بھی عطا کیا گیا، جس مقصد کے لیے دیا گیا، اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو ذہانت دی گئی، بولنے کی صلاحیت دی گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کچھ کرنے کی صلاحیت، کچھ مال دیا گیا، اولاد دی گئی، کچھ بھی اسباب و وسائل دیے گئے، کہ اگر آپ ان سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا، تو آپ کیا ہے؟ شکور۔ تو شکور کیا ہے؟ اللہ، اور کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی کا وجود ہے، آپ اللہ کا وجود ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ہے، اللہ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کی صورت میں، آپ اللہ کا عضو ہیں۔ جیسے آپ کے وجود میں ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ تب تک آپ کے ہیں، ہاتھوں کا کرنا آپ کا کرنا جب تک یہ ہاتھ آپ کے غلام ہیں۔ ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ اپنے وجود کی دیکھ بھال کرنا۔ اسی طرح مومن کا کام کیا ہے؟ یہ جو اپنا ہی وجود ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کرنے دینا، اپنے وجود کو بچانا۔ یہ ہے الشکور المومن۔ اب اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ قرآن میں درجنوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں۔ مثال کے طور پر ذرا غور کریں، کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 3 میں بالکل 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اور ہوا کیا ہے؟ اللہ ہے، فی السماوات و فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی موجود تمہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نظر، جو بھی موجود ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ اب بھی اگر آپ اللہ کو کائنات الگ اور اللہ الگ آسمانوں پر چڑھا کر بیٹھے رہیں گے تو آپ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ احد نہیں واحد ہے، اللہ کا شریک ہے۔ آپ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں اللہ نے ولد اخذ کر لیا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھیں، پورے قرآن میں بار بار کیا کہا گیا؟ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی یہ اللہ کی آیات ہیں۔ آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت تو کہتے ہیں کہ پورا وجود چھپا ہوا ہے، وجود کا چھوٹا سا حصہ سامنے ہے۔ جیسے مثال ہوئی، آپ کا پورا وجود چھپا دیا جائے، صرف ہاتھ سامنے ہے، تو ہاتھ کیا ہے؟ اگر آپ کا نام عمران ہے تو ہاتھ عمران کی آیت ہے۔ آیت مطلب کہ یہ اصل وجود نہیں ہے، اصل وجود تب تک سامنے نہیں آئے گا جب اس کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا۔ اس کے جب پیچھے پڑیں گے تو یہ بازو کی طرف لے کے جائے گا، آگے آگے آگے، جہاں تک کہ پورا وجود سامنے آئے گا، پھر پتا چلے گا کہ یہ عمران ہے، عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یعنی آپ جب ان میں غور و فکر کریں گے تو سامنے کون آئے گا؟ اللہ کی ذات سامنے آئے گی۔ یہ اللہ کا وجود ہے، آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہی بات کی گئی، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بار بار یہی کہا گیا کہ یہ کفر کریں گے، مان نہیں رہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، مان نہیں رہے۔ بھائی اللہ کی آیات ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ پھر اللہ کا وجود ہے نا، لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا۔ سب کہتے ہیں نہیں جی یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا، لہذا ہم چھیڑ چھاڑ کریں، پنگے لیں، جو جی چاہے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بار بار کہہ یہ تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اس طرح غور کریں، قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد، قوم شعیب، قوم صالح وغیرہ جتنی قومیں ہلاک ہوئیں، آل فرعون وغیرہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہلاک کیا۔ تو ہلاک کس نے کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو ہلاک تو طوفانوں نے کیا، زلزلوں نے کیا، سیلابوں نے کیا۔ تو پھر اللہ کون ہوا؟ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے خلق کیا تو کیسے ہے؟ جب مثال کے طور پر غور کریں، اگر آپ کی ٹانگ کو کوئی چھیڑ رہا ہو، اگر آپ کے بازو کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، آپ پہلے تو اسے زبان سے منع کریں گے بھائی نہ کر، یہ میرا وجود ہے نہ چھیڑ. تو اگر وہ زبان سے باز نہیں آتا تو پھر ظاہر بدل لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے، پھر ہاتھ حرکت میں آئے گا، لات حرکت میں آئے گی. ٹانگ کو چھیڑ رہے ہیں، کوئی چھیڑا ہے ٹانگ کو تو پہلے زبان سے منع کیا جائے گا، اگر نہیں مانا تو پھر ٹانگ حرکت میں آ جائے گی. بالکل یہی جب اللہ کی آیت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، اللہ کے ید کو چھیڑو گے، اللہ کے ہاتھ کو چھیڑو گے، اللہ کی آیات کو، تو پہلے تو اللہ زبان سے سمجھائے گا نہ چھیڑو نہ چھیڑو نہ چھیڑو نہ چھیڑو، اللہ ہے اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اگر زبان سے نہیں باز آتا تو پھر ظاہری بات ہے پھر لاتیں حرکت میں آئیں گی، ہاتھ حرکت میں آئیں گے. تو آپ ذرا بتائیں پھر اللہ کیا ہوا؟ بالکل واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے.